حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. اعلی حضرت بولے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو, جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. شفاعتی لأہل الکبائر من امتی, کہا میں امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کی سفارش کروں گا, اور حضور کی سفارش سے گناہگار جنت میں داخل ہوں گے. وہ کسی مجلس میں کوئی پڑھ رہا تھا کہ وہ اپنا مقدمہ کیسے ہار سکتا ہے جس کے حضور وکیل ہوں, تو میں نے کہا کہ یار اگر یوں نہ پڑھو تو اچھا ہو, اس لیے کہ وکیل بمانا ایڈوکیٹ, ایک وکیل بمانا نگہبان ہوتا ہے. تو میں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے, لیکن یہاں مقدمہ اور وکیل کی بات ہو رہی ہے, تو اس معنی میں حضور ہمارے وکیل نہیں ہے, حضور ہمارے شفیع ہیں. وکیل اور شفیع میں فرق ہوتا ہے. وکیل جج کو کہتا ہے جناب میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہذا چھوڑ دیا جائے, اور اگر جرم ثابت ہے تو سزا ہو جاتی ہے. تو وکیل کی لڑائی اور اس کی بحث یہ ہوتی ہے کہ اس پر محض الزام ہے, اس نے یہ جرم نہیں کیا لہذا چھوڑا جائے. شفیع کہتا ہے سب کچھ کیا ہے میرا آنا دیکھا جائے. حضور وکالت نہیں فرمائیں گے, حضور سفارش فرمائیں گے. پیش حق مجدہ شفاعت کا, کیسا کمال کیا اعلی حضرت نے, پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو, جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. تو کہا کہ دہا سے مراد حضور کا نور علم ہے, اور لیل سے مراد حضور کا دامن عفو و کرم ہے. اور چوتھا معنی فرمایا دہا سے مراد حضور کا رخ زیبا ہے, چہرہ حسین ہے, اور لیل سے مراد حضور کی زلف عنبری ہے. تو پھر ترتیب کلام یوں ہے کہ چاشت کی طرح تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم, اور شب تہجد کی طرح تیرے شانوں پہ لٹکتی زلفوں کی قسم. تو محبوب تیرے چہرہ حسین کی قسم اور تیری زلف عنبری کی قسم. تو اللہ نے محبوب کریم کی زلفوں کی قسم کی, محبوب کے چہرے کی قسم کی. میں قبلہ پیر صاحب کی توجہ کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, اور آپ کی بھی مجھے بھرپور توجہ چاہیے. میرا خیال ہے کہ یہ جو آخری معنی ہے یہ آیت کریمہ کی مناسبت سے اسے متعین ہونا چاہیے, چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ان کے رب نے انہیں چھوڑ دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے چہرے کی قسم, تیری زلفوں کی قسم, تجھے چھوڑنا تھا. بھلا کوئی حسینوں کو بھی چھوڑتا ہے؟ قسم ہے تیرے رخ زیبا کی اور قسم ہے تیری زلف عنبری کی, تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا ہے. تو اور بھی معنی درست, لیکن یہ معنی سمجھ میں زیادہ آتا ہے. تو گویا حضور کے چہرہ نور کی قسم کی گئی اور حضور کی زلف عنبری کی قسم کی گئی. اور اعلی حضرت بھی یہاں بولے جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا, جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا, ایسے پیارے سے محبت کیجیے. فرماتے ہیں حضور وہ ہے کہ جو اللہ کے بھی محبوب ہیں. اور اعظم چشتی مرحوم نے تو یہاں قلم توڑ دیا, اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں, ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. ہمارا محبوب کوئی گلیوں میں گھومنے والا شخص تو نہیں ہے کہ جس کا نام چھپاتے پھریں. ہمارا محبوب تو وہ ہے جو خدا کا بھی محبوب ہے. تو یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے, ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارا محبوب خدا کا محبوب ہے. میں سیالکوٹ سے واپس آ رہا تھا تو راستے میں کسی نے جھونپڑا لگایا تھا سڑک کے کنارے, اور اس کے اوپر لکھا تھا سڑکوں والی سرکار. تو میں نے اپنے ساربان سے کہا کہ یہ سڑکوں والی سرکار بنا ہوا ہے, یہ تو کنارے والی سرکار ہے. میں نے کہا سڑکوں والی سرکار تو ہم سویر سے لے کر شام تک سڑکوں پہ رہتے ہیں. تو سویر سے لے کر شام تک چونکہ سڑکوں پہ رہتے ہیں, ابھی بھی ملتان سے آیا ہوں اور سفر ہی سفر ہے, تو گاڑیوں کے پیچھے جملے لکھے ہوئے ہوتے ہیں جن پہ نظر پڑ جاتی ہے. تو وہ گاڑی چلانے والے کے پورے نفسیات کا خلاصہ ہوتے ہیں. تو کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں کہ شرمندگی ہوتی ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کا روپ ہے. کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں کہ سرشار کر دیتے ہیں, کچھ جملے دکھی بھی کر دیتے ہیں, کچھ دیر تک سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں. تو ایک جملہ لکھا ہوتا ہے گاڑیوں کے پیچھے, آپ نے بھی پڑھا ہوگا, صنم بے وفا. تو میں اپنے دوستوں کہتا ہوں ذرا توجہ کرو, یہ تحریری احتجاج ہو رہا ہے.
اس نے کسی سے پیار کیا ہوگا اور اس نے بے وفائی کر دی اور اب یہ لکھ کر کے اپنے اندر کی بڑاس نکال رہا ہے. میں نے کہا صاحب تو نے اس سے پیار کیا جس نے بے وفائی کی، آ تیرا ہاتھ اس ہاتھ میں دوں جو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑیں گے. جو وفا نبھانے کی ریت جانتے ہیں، پیار اس سے کرو کہ جو محبت نبھانے کا جو ہے وہ ہنر جانتے ہو، تو ان سے پیار کرو گے تو کبھی بے وفائی کا داغ سینے پہ نہیں لینا پڑے گا. تو پیار ان سے کرو. تو کیا خوب کہا اعظم چشتی مرحوم نے کہ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. اور جتنی محبتیں ہیں وہ انسانوں کو توڑتی ہیں، رسول اللہ کی محبت انسانوں کو جوڑتی ہے. ایک کے دو چاہنے والے رقیب ہوتے ہیں نا، یہ میرا محبوب ہے، تم نے کیوں دیکھا؟ لڑائی کی نوبت، قتل و غارت تک معاملہ جا پہنچتا ہے، تم نے کیوں دیکھا کہ تو میرا محبوب تھا. تو ایک کے دو چاہنے والے رقیب ہوتے ہیں، لیکن میرے محبوب کے کروڑوں چاہنے والے آپس میں حبیب ہوتے ہیں. یہ محبت نہیں آپ کو جوڑا ہے نا، یہ پیار نہیں آپ کو جمع کیا ہے نا. دل بمحبوب حجازی بستائیں، زی جہت با یک دیگر پیوستائیں. اللہ اکبر. تو ان کی محبت آپس میں جوڑتی ہے اور محبت جو ہے وہ اکٹھا کرتی ہے. سہیب روم سے آئے، بلال حبشے سے تھے،